زناکاری بدترین لعنت اور انتہائی رذالت و کمینگی کی علامت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دوسری اور قباحتوں کے ساتھ ساتھ زنا کا رواج بھی عام تھا اور اس کا ارتکاب بے دھڑک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لا تزنو، زنا مت کرو کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لہٰذا جو چیزیں اس قبیح حرکت اور قابل مذمت فعل کے ارتکاب کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، جیسے بوس و کنار، نظر بازی اور چوری چھپے کسی کو گھورنا، اپنی نگاہوں سے کسی ایسے کا پیچھا کرنا وغیرہ، ان سے بھی بہت دور رہنے کا حکم ہر مسلمان کو دیا۔ دین اسلام ہی وہ خدائی قانون ہے جس میں معاشرہ کو تباہ و برباد کرنے والے تمام اسباب کی نشاندہی اور تمام ذرائع کا سدباب کیا گیا ہے۔ معاشرے کے اندر زناکاری عام ہونے میں بڑا دخل بے پردگی اور بدنگاہی کا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان دونوں باتوں پر بندش لگائی، آوارگی اور بے حیائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محبوب، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے، بے شک اللہ رب العالمین کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ بدنگاہی چونکہ عورتوں کی طرف سے بھی باعث فتنہ ہے، اس لیے انہیں بھی یہ حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ مومنین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بندے مومن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاب سے بچتا رہے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی ہونے کا شرف پاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو تحفظ نگاہ کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر ڈالو گے تو پہلی نگاہ معاف ہے لیکن دوسری نگاہ پر مواخذہ ہے، پکڑ ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ پھیر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ غور فرمائیں، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ پھیر لینے کی تاکید فرمائی وہ چیز کتنی نقصان دہ ہوگی۔ یہ تو ہے پہلا سبب۔ اور زنا کا دوسرا بنیادی سبب بے پردگی اور عریانیت ہے۔ قرآن کریم نے خواتین اسلام کو گھروں میں رہنے اور بے پردگی سے باز رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ جب کوئی عورت بے حجابانہ باہر نکلتی ہے تو شریر لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی جیسی ہے جس میں بالکل روشنی نہ ہو۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن صَبَاحٍ إِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ۔ ہر صبح دو فرشتے پکارتے ہیں کہ مردوں کے لیے عورتیں تباہ کن ہیں اور عورتوں کے لیے مرد تباہ کن ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی بربادی معاشرہ میں فساد کی بنیاد محض غیر محرم عورت و مرد کا باہم اختلاط بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رہے حدیث پاک میں تباہی و بربادی سے کیا مراد ہے، یہ نہ تصور کیا جائے کہ اس سے صرف دنیاوی تباہی و بربادی مراد ہے، بلکہ دونوں جہان کی تباہی و بربادی مراد ہے۔ اور جس کے تعلق سے اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تباہ کن کا لفظ ارشاد فرما دے وہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک عورت ملی جس سے آپ نے خوشبو پھوٹتے محسوس کیا اور اس کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے، تو آپ نے کہا جبار کی بندی تم مسجد سے آتی ہو؟ وہ بولی ہاں۔ انہوں نے کہا تم نے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگا رکھی ہے؟ بولی ہاں۔ آپ نے کہا میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے جب تک واپس لوٹ کر جنابت کا غسل نہ کر لے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المرأة عورۃ المرأة كلها عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان بیتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت سراپا پردہ ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔